صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو معاہدات کے سلسلے میں ہے حکم لگانے کے اوپر. جناب شیخ انصاری صاحب چند بزرگوں کے کلمات کو نقل کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو محقق ترکی نے یہ کہا ہے کہ وہاں بحث ہے کہ جہاں پر اباحہ در حقیقت ملک کے متضمن ہے اور بعد میں طرف ہونے کے بعد ملکیت لازمہ میں بدل جاتا ہے. تو اور جناب محقق نجفی صاحب جواہر نے کہا ہے کہ مقصود و محر وہاں ہے کہ جہاں قصد متعین اباحہ ہے اور حکم بھی اباحہ کا لگایا گیا ہے. اس کو ہم نے ابعاد کہا ہے اور محقق ثانی کے قول کو بعید جانا ہے. نقل اقوال میں ہم دوسرے قول جناب ابن ادریس سے کے کلام پہ پہنچے. انہوں نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ بیع میں ان شرطوں کو ہونا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو اور دوسرے یہ کہ ایجاب مقدم ہو قبول پر. اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ بیع نہیں کہلائے گا. ہاں لین دین چونکہ ہوا ہے, اشیاء کو ادھر ادھر کیا گیا ہے, تو اس سے اباحتی تصرف آ جائے گا, استعمال کرنے تصرف ہونا چاہیے. اس عبارت ہم پڑھ چکے. یہاں پر ایک ضمناً اشکال ہے. آخر میں وہ اشکال یہ ہے کہ اگر متعاطین کی نیت تملیک کرنا تھی اور آپ اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں اباحتی تصرف کا, تو یہ جو قصد کیا وہ واقع نہیں ہوا, جو واقع ہوا وہ قصد نہیں کیا ہے. تو جو اثر حاصل ہونا چاہیے وہ اثر جب حاصل نہیں ہوتا تو اسے اس بیع کو بیع فاسد ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ یہ بیع فاسد نہیں ہے, تو یہ آپ کا بیع فاسد نہ کہنا عبارت میں گزر چکا ہے. اور ادھر سے ہمارے پاس مسلمہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا قصد کیا جائے اگر وہ واقع نہ ہو تو معاملہ باطل ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شرط فاقد ہو جائے تو معاملہ باطل ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب جناب شیخ انصاری صاحب ایک سطر میں لا ینافی کہہ کے یا لا ینافی کہہ کے گزر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو بیع فاسد میں سے نہیں ہے اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ بیع فاسد ہے, جہاں بیع فاسد کہا گیا ہے یعنی اور جو اہم شرطیں وہ اگر نہ پائی جائیں من جمیل جہات اگر فاسد ہو تب وہاں پہ بیع فاسد کہا جاتا ہے. لیکن اگر معمولی چیز مثال کے طور پہ قصد تملیک کیا تھا, شرعی حکم اس کے اوپر نہیں آیا, اباحتی تصرف, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اثر ملکیت کا حاصل نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو اگر بیع فاسد بھی کہہ دیتے تو اباحتی تصرف بھی ختم ہو جائے گا. نہیں, یہاں پہ اس عبارت میں سبق عبارت میں کوئی منافات نہیں ہے. دو کلمات دو مطلب نکالنا ہے, اس پہ توجہ کریے. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ عدم الملک بعدم حصول الإیجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لم يقصد التملیک. یہ جو جناب ابن ادریس نے کتاب سرائر میں یہ کہا ہے, دوسری عبارت یاد ہے, انه لا يكون بیعا ولا عقدا, یہی کہا تھا نا, کیونکہ ایجاب اور قبول نہیں ہے اس لیے یہ عقد نہیں ہے, بیع نہیں ہے. اور دوسری بات کیا کہا تھا, ایجاب مقدم ہونا چاہیے, قبول مؤخر ہونا چاہیے. لیکن اگر قبول مقدم ہو گیا ہے تو لا یکون بیعا ولا عقدا, چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں, معاملہ جو ہے باطل ہو جائے گا, یعنی وہ بیع نہیں ہو جائے گا. یہ جو فإن تعلیلہ جناب ابن ادریس کا یہ تعلیل پیش کرنا, کس چیز کی تعلیل کس چیز کے ذریعے, توجہ رہے, عدم الملک کی تعلیل کی ہے بعدم حصول الایجاب, کیونکہ ایجاب و قبول معاطات میں نہیں ہے. بھلے ہی قصد تملیک کر رہے ہیں, اتنے کا متوجہ ہیں, بھلے ہی یہ لوگ اعطاء طرفینی کرتے ہوئے قصد تملیک کیے ہوئے ہوں, مگر چونکہ ایجاب اور قبول نہیں ہے معاطات میں, لہذا عدم ملکیت حاصل نہیں ہوگی. تو جناب ابن ادریس نے عدم ملکیت کی علت کیا بیان کی ہے,
साथ रहें। अदम मिल्क रसूल मिल्क की नफी जो की है किस बुनियाद पे की है? क्योंकि ईजाब और कबूल नहीं है। वाज़ेह है। तो ये फ़िक्रा यदुल्लु अला अन इस बात के ऊपर दलालत करता है मुतबाइन ने जिस चीज़ का कस्द किया है वो मिल्कियत का कस्द किया है, न ये कि इबाहत तसर्रुफ का किया हो। वरना जनाब इब्न इदरीस हिल्ली को भी यही कहना चाहिए था कि यहाँ पे मिल्कियत इसलिए नहीं हासिल होगी कि मिल्कियत का कस्द ही नहीं किया। ये नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे मिल्कियत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ईजाब और कबूल नहीं है। यानी अदम मिल्कियत की इल्लत जो बयान की है वो अदम मिल्क के कस्द से नहीं की है, बल्कि ईजाब और कबूल के ना होने से। अल्लैसल मफ़रूज़ फ़र्ज़ कलाम मुआतात में नहीं है मालो लम युक़सद अत-तमलीक, जहाँ तमलीक का कस्द ही ना किया हो, यहाँ नहीं है। हमारी बहस यहीं पे कि जहाँ पे कस्द तमलीक किया है मगर एक दूसरी कमी पाई जा रही है। दूसरी कमी क्या है? ईजाब और कबूल ना होने की वजह से मिल्कियत हासिल नहीं है। मा अन्ना ज़िक्रहु फ़ी हैय्ज़ शुरूक़िल अक़्द यदुल्लु अला मा ज़करनाहु। हालांकि जनाब इब्न इदरीस ने इस मतलब को कहाँ जिक्र किया है? जहाँ पे बै के शुरूत को बयान कर रहे थे, ये शर्त हो, ये शर्त हो, ये शर्त हो, एवज़ और मुअव्वज़ ऐसा होना चाहिए। और फिर उन शर्तों में बयान करते क्या बयान किया? ईजाब और कबूल होना चाहिए। दूसरे ईजाब को मुक़द्दम होना चाहिए, कबूल मुअख्खर होना चाहिए। यहाँ पे हैय्ज़ यानी मकान और महल और जगह के माने में है। जहाँ शुरूत बयान कर रहे हैं वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि ईजाब और कबूल होना चाहिए और ईजाब को मुक़द्दम बर कबूल होना चाहिए। अगर उनकी नज़र में ये होता कि यहाँ तो मिल्कियत ही नहीं है तो फिर इस शर्त के ज़रिए कि ईजाब और कबूल नहीं है, इस शर्त के ज़रिए से इसकी नफ़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। मा अन्ना ज़िक्रहु जनाब इब्न इदरीस का ये ज़िक्र करना, किस चीज़ का जिक्र करना? ईजाब और कबूल और मुक़द्दम ईजाब फ़ी हैय्ज़ शुरूतिल अक़्द कि जहाँ पे शुरूत अक़्द को बयान करना कि बै में क्या क्या शर्त होना चाहिए। यदुल्लु ये जिक्र करना यदुल्लु अला मा ज़करना उसी मतलब पर दलाल करता है जिसको हमने जिक्र किया। क्या हमने जिक्र किया है? ये कि मुताअतियैन में क़स्द तमलीक दोनों ने किया हो। अगर क़स्द तमलीक किया है और सारी शर्तें पाई जा रही हैं मगर ईजाब और कबूल न होने की वजह से हमने ये कहा है कि इबाहत तसर्रुफ़ से लिए इबाहत तसर्रुफ़ आएगा, मिल्कियत नहीं आएगी। इब्न इदरीस से हिल्ली आप कह दीजिए ये बै बातिल है, क़स्द तमलीक किया है और जो क़स्द किया वो असर उसका हासिल नहीं हो तो उसको बै बातिल कह दीजिए। क्या नहीं? वला युनाफी ज़ालिका लेकिन ये मुनाफात नहीं रखता किस चीज़ से? कौल इब्न इदरीस से जो 20वें सतर के कहा है वलैसा हाज़ा मिनल उक़ूदिल फ़ासिदा, ये उक़ूद फ़ासिदा में से नहीं है। यानी अगर मुतआतियैन ने जो क़स्द तमलीक किया है, क़स्द तमलीक किया है, बकिया सारी शर्तें पाई जा रही हैं, सिर्फ ईजाब और कबूल नहीं है। तो जब ये मुतआतियैन ने क़स्द तमलीक किया है और वही असर हासिल नहीं हुआ, तो जब वो असर हासिल नहीं हुआ है तो मुहक्किक इब्न सराय ने कहा है, इब्न इदरीस हिल्ली ने सराय में ये कहा है लैसा मिनल उक़ूदिल फ़ासिदा, ये उक़ूद फ़ासिदा में से नहीं है। कौन सा उक़ूद फ़ासिदा? जहाँ और भी शर्तें फाक़िद होती हैं। यहाँ पे अक़द फ़ासिद हम इसे नहीं कहेंगे बल्कि हम ये कहेंगे कि असर जो है वो ज़ाहिर नहीं हुआ। वो असर क्या था? तमलीक का। तो चूँकि तमलीक हासिल नहीं हुई है तो बै फ़ासिद में से होना चाहिए, करे नहीं। बकिया शर्तें ना हो, मसलन ईजाब और कबूल ना हो और ईजाब और कबूल के साथ और भी एवज़ और मुअव्वज़ में जो शर्तें होती हैं उनमें से ना हो या और जहतों से फ़ासिद हो, वो उक़ूद फ़ासिदा होंगे। वहाँ पे इबाहतुल तसर्रुफ़ भी नहीं आएगा। तवज्जो कर रहे हैं? यहाँ सारी शर्तें पाई जा रही हैं मगर क़स्द तमलीक के बाद वो मिल्कियत जो हासिल नहीं हो रही है, उनकी चाहत पूरी नहीं हो रही है मगर शारे ने इजाज़त दी है। हालांकि हमने शारे की तरफ मंसूब कर दिया, जबकि इजमा ने ये कहा है कि चूँकि एक दूसरे को रिज़ायत के साथ चीज़ दे रहे हैं तो यहाँ पे इबाहतुल तसर्रुफ़ आएगा। ये उक़ूद फ़ासिदा में से नहीं है कि आप ये कह दें कि जब मिल्कियत नहीं है तो मामला ही बातिल है। यानी वला युनाफ़ी ज़ालिका जनाब इब्न इदरीस का ये कहना यहाँ पे मिल्कियत तो नहीं आती मगर इबाहतुल तसर्रुफ़ आता है और ये मिल्कियत और ये मामला उक़ूद फ़ासिदा में से नहीं है। ला युनाफ़ी ज़ालिका क़ौलुहु
لیس ھذا من العقود الفاسدہ، کہ یہ عقود فاسدہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں عقود فاسدہ میں سے نہیں؟ کیونکہ اگر عقد فاسد مان لیا تو نہ صرف یہ کہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی، یہ بات تصرف بھی نہیں ہوگا۔ واضح ہے؟ کما لا یکفی، یہ بات واضح۔ اگلی عبارت جناب سید ابن زہرا ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب الغنیہ ہے، اس سے عبارت نقل کر رہے ہیں۔ اور ہاں یہاں پہ ایک بات اور کہتے چلیں کہ ہماری گفتگو دو مورد کو ہے۔ ایک مورد یہ ہے کہ محقق کرکی کے بات کو بعید جانے، اور دوسری ہے کہ محقق نجفی صاحب شرائع الاسلام کے بات کو ابعد جانے۔ میں نے مطالعے کے دوران یہ اندازہ کیا ہے کہ اصل ٹارگٹ جو ہے جناب محقق کرکی ہے، اور محقق نجفی تو اصل ان کو نظر میں ہی نہیں لایا گیا ہے، یعنی ان کی بات اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، اس لیے اس کی طرف زیادہ اشارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آگے عبارت پڑھنے بھی جا رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب ایک چیز جو ابعد ہے اس کی نفی کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، جو بعید ہے اس کی نفی کرنے تو وہ ابعد جو کمزور ہے، کمزور ترین وہ خود بخود جو ہے نفی اس کی ہو جائے گی۔ اونیا میں جناب ابن زہرا کیا کہتے ہیں؟ بعد ذکر ایجاب والقبول فی اعداد شروط صحت انعقاد البیع، کہنے کی بیع کے منعقد ہونے کی صحت کی شرطوں میں شمار کیا گیا، اعداد اسی لائن میں رکھا گیا، اسی شمار میں رکھا گیا کس چیز کو؟ ایجاب اور قبول کو۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد عبارت لمبی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جناب ابن زہرا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیع اس وقت منعقد ہوگا اور صحیح طریقے سے منعقد ہوگا جب اس کی ساری شرطیں پائی جائیں۔ ان شرطوں میں کیا ہے؟ عوض اور معوض ذکر ہونا چاہیے، عوض اور معوض کی مقدار معلوم ہونا چاہیے، متباین بالغ و عاقل وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اور ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ واضح ہے؟ اگر ایجاب اور قبول نہ ہو تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بیع نہیں ہوگا، بیع منعقد نہیں ہوگا، لیکن اباحت التصرف آ جائے گا۔ حالانکہ الگ سے ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب اور قبول آپ اس چیز میں ذکر کر رہے ہیں، اس لائن میں ذکر کر رہے ہیں جس میں بیع کے منعقد ہونے، صحیح منعقد ہونے کی شرطیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، صرف ایک چیز نہیں پائی جا رہی، وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، لہذا معتاد جو ہے بیع نہیں ہے۔ یعنی قال فی الغنیہ بعد ذکر ایجاب وقبول بھی اس لائن میں کھڑا ہے فی اعداد شروط صحت انعقاد البیع، بیع کے صحیح طریقے سے منعقد ہونے کی شرطوں کی لائن میں ہے، شمار میں ہے ایجاب اور قبول کا تذکرہ، یعنی یہ بات ایجاب اور قبول کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ قد ترازی، جیسے کہ ترازی طرفین ہونا چاہیے، اگر ترازی طرفین نہ ہو اور زبردستی لین دین کر دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مکرہ ہو جائے گا، معاملہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ ومعلومیت العوضین، عوض اور معوض بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو بیع غرری ہوگا، اور شریعت نے بیع غرری کو نقصان دہ بیع کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وبعد بیان الاحتراز بکل من الشروط عن المعاملۃ الفاقدۃ له، اور ان شرطوں کو ذکر کرتے کرتے ایک چیز اور کہتے چلے جا رہے ہیں، کیا؟ اگر معوض اور عوض معلوم نہیں ہے تو یہ نقصان ہے، اس شرط کے فقدان سے معاملہ باطل ہوگا، غرری ہوگا۔ اگر کیا نام ہے رضایت طرفین نہیں ہے، بیع مکرہ کہلائے گا، صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرتے کرتے یہ بھی ذکر کیا کہ ایجاب اور قبول بھی ہونا چاہیے۔ تو ان شرطوں کو ذکر بھی کر رہے ہیں، کس لیے ذکر کر رہے ہیں؟ بعد بیان احتراز، تاکہ گریز کریں، پرہیز کریں، بچ جائیں، بکل من الشروط، ہر شرط کے ذریعے، کس معاملے سے؟ عن المعاملۃ الفاقدۃ له، جس شرط میں جس معاملے میں جو شرط فاقد ہوتی چلی جائے گی اس کی وجہ سے وہ بیع نہیں کہلائے گا۔ واضح ہے؟ عوض معلوم نہیں تب بھی باطل، معوض نہیں معلوم تب بھی باطل، رضایت مشتری نہیں، رضایت بائع نہیں، یا کلمہ استعمال نہیں، کہ ان سب باتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جن شرطوں کا ذکر کیا ہے ان شرطوں کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ شرط فاقد ہوئی تو معاملہ باطل ہوگا۔
واضح ہے. اب اس کے بعد ان چیزوں کو اجمالی طور پہ ذہن میں رکھیے. ان شرطوں کے بیان کرنے کے بعد اب وارد میں ان کا ما ھذا لفظ ان کے کلمات یہ ہیں. وَاعْتَبَرْنَا حُصُولَ الْإِیجَابِ وَالْقَبُولِ ہم نے معتبر جانا ہے, شرط جانا ہے, ذکر کیا ہے کہ ایجاب اور قبول بھی حاصل ہو تبھی بے کہلائے گا. یہ کیوں ذکر کیا آپ نے جناب سید ابن زہرا؟ آپ نے ایجاب اور قبول کو کیوں معتبر جانا ہے, کیوں ضروری جانا ہے بے میں؟ تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری, تاکہ اس معاملے سے پرہیز کرے جو معاملہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی آ کر کے گئے یہ لو 10,000 اور مجھے اپنا موبائل دے دو, یعنی استدعا کرے مشتری سے, طلب کرے مشتری سے. دوسرے لفظوں میں ایجاب مقدم ہونا چاہیے, یہاں قبول مقدم ہو رہا ہے. واضح ہے. استدعا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ بائع کر رہا ہے. کس سے؟ مشتری سے. تو ہم اس معاملے کے صحیح ہونے کے قائل نہیں ہیں. القول کیا چیز؟ تاکہ تحرزاً, تاکہ ہم بچ جائیں, اس کو بے نہ کہیں کہ جہاں پہ القول بانعقاد ہی کی بے منعقد ہوتا ہے بالاستدعاء من المشتری, مشتری سے طلب استدعاء باب استفعال میں نا, طلب بے کرتے ہوئے مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے کہ تم بیچ دو. والایجاب من البائع, اور بائع کی طرف سے ایجاب پہلے ہو رہا ہے. بأن یقول, مثلا اس طرح سے کہے, بائع مشتری سے استدعا کرے, مطالبہ کرے کہ تم اس کتاب کو یا اس قلم کو یا اس موبائل کو بیچ دو, یہ لو 10,000 5,000. یقول بأن یقول بعنی ہے بألف, کون کہہ رہا ہے؟ یہ بائع کہہ رہا ہے. بعنی, بے امر کا صیغہ, نی نون وقایا نی, اس کے بعد جائے متکلم, اس کتاب کو مجھے مثلا اس موبائل کو بیچ دو بألف 1,000 میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بائع کہہ رہا ہے. ہم نے کیا نہیں بعنی ہے بألف, یہ کون کہہ رہا ہے؟ بائع کہہ رہا ہے. سوری یعنی مشتری سے بائع مطالبہ کر رہا ہے. آپ لوگ کیسے کریں, دیکھیں باہر دیکھیں. بالاستدعاء من المشتری والایجاب من البائع. کیسے؟ بأن یقول, یقولوں کا فاعل بائع کی طرف پلٹا, مشتری کی طرف نہیں. صحیح نہیں ہے, میری طرف متوجہ ہوں. ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. اور فیقول بعتک بألف, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشتری کہہ رہا ہے. ہماری گفتگو یہ ہے کہ ذکر ایجاب اور قبول یہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے. اب اگر مطالبہ کر رہا ہے خریدنے والا نہیں, مشتری کہہ رہا ہے بائع سے, آپ لوگوں کی بات صحیح ہے, خریدنے والا مشتری بائع سے کہہ رہا ہے یہ لو پیسہ, مجھے یہ کتاب جو ہے دے دو. کوئی متوجہ نہیں تھا جی. بأن یقول بعنی ہے بألف, آپ مجھے اس کتاب کو دے دیں ایک الف کے 1,000 کا. تو یہاں پہ خریدنے والا مشتری, خریدنے والا بائع سے کہہ رہا ہے, بعد میں بائع کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے تم کو بیچ دیا. آپ لوگوں کی بات صحیح ہے, بارہ درست ہے. فیقول بعتک بألف, بیچنے والا پھر یہ کہے ہاں میں آپ کو یہ بیچ رہا ہوں. فإنه لا ينعقد بذلك, ہم نے شرط لگائی تھی کیا کہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے, اور اشتراء مطالبہ مشتری کی طرف سے ہو رہا ہے, بائع کی طرف سے ایجاب ہو رہا ہے, مگر ترتیب میں تبدیلی آ گئی ہے, لہٰذا یہ معاملہ لا ينعقد. بل لا بد ان يقول المشتری بعد ذلك اشتریت اور قبلت. ادھر اگر بائع دے رہا ہے اور مشتری اس کو بعد میں اشتریتو نہ کہے, تملکتو نہ کہے, تو کیا چیز فاقد ہوئی ہے؟ پہلے خریدنے والا آپ مجھے یہ بیچ دو کہہ رہا ہے, اور اس نے جو ہے بیتو کہہ دیا, اور بیتو کہنے کے بعد وہ لے خاموش ہو جائے. لفظ اگر مشتری استعمال نہیں کر رہا ہے کس چیز کا؟ اشتریتو کا یا تملکتو کا, اگر یہ لفظ استعمال نہ ہوا تو استدعا اسی کی طرف سے ہے. بائع نے بیتو کا بھی کہا, مگر چونکہ مشتری کی طرف سے قبل تو نہیں آیا ہے, دونوں صیغہ ہونا چاہیے, اس لیے یہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا. اگر آ گیا یعنی پہلے مطالبہ کرے خریدنے والا, بیچنے والا بیچ دے, بیچنے کے بعد اس کو پھر مشتری کہے بھی
ایک مرتبہ چونکہ اب گڑبڑ ہو گئی عبارت تو لہٰذا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. شرط لگائی ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں ہونا چاہیے. اب اگر خریدنے والا آ کر کے ایک الف دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی مجھے دے دو یا بڑی چیز اگر خریدا ہے 1 لاکھ میں دے رہا ہوں یہ چیز دے دو, اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے تم کو بیچ دیا. بیتو کا لفظ اس نے استعمال کیا, طلب کس کی طرف سے تھی؟ مشتری کی طرف سے تھی, مگر مشتری لے کر کے رکھ لے اور چلا جائے. یہاں پہ جناب ابن زہرا فرماتے ہیں کہ چونکہ ایجاب آیا ہے قبول نہیں آیا ہے, شرط فاقد ہے, لہٰذا یہ معاملہ لا ینعقد منعقد نہیں ہوگا. میں متوجہ نہیں تھا بات کر ہوتی ہے تو کہنے کی تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری والايجاب من البائع. صرف مشتری کی طرف سے طلب ہو اور بائع کی طرف سے ایجاب ہو, بائع کی طرف سے ایجاب ہو. میں ابن زہرا منعقد عقد قائل عقد کے منعقد ہونے کا قائل نہیں ہوں. کیسے کہے؟ مثلا مشتری یہ کہے بعنی ہے بألف, اس کتاب کو 1 الف میں مجھے بیچ دیجئے. فیقول, تو بائع اب ایجاب کرے, کیا کہے؟ بعتک بألف, میں نے تم کو 1000 میں بیچ دیا. اب وہاں پہ صرف استدعا تھی, واضح ہے استدعا تھی, کہنے کی فإنہ لا ینعقد بذالک, اس ایجاب اور استدعا سے بیع واقع نہیں ہوگا. بل لابد ان یقول المشتری بعد ذلک, بلکہ مشتری کو بعد میں کہنا پڑے گا کہ اشتریت یا قبلت حتی ینعقد, تاکہ یہ معاملہ منعقد ہو جائے. یعنی کہنا یہ چاہے کہ صرف ایجاب کافی نہیں, ایجاب کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے. یہ ہماری گفتگو سے اس عبارت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو تحرزاً آیا ہے اس کا ہماری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل تعلق بعد والی عبارت سے ہے, وہ یہ ہے وَإِحْتِرَازًا أَيْضًا عَنِ الْقَوْلِ بِإِنْعِقَادِهِ بِالْمُعَاطَاةِ. اور میں ابن زہرا اس کو بھی بیع نہیں مانتا کہ منعقد ہو جائے اعطاء طرفینی کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اعطاء طرفینی میں سب کچھ تو ہے, ایجاب اور قبول ہی نہیں ہے. پہلی والی جو مثال تھی وہ تحرزاً کہا, اس کو احترازاً کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کوئی میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ پہلے لفظ استعمال کیا تحرزاً باب تفاعل سے, اور آپ استعمال کریں احترازاً باب افتعال سے. پہلے میں تو ایجاب ہے, کم سے کم اس میں ایجاب ہے, یہاں تو ایجاب اور قبول دونوں نہیں ہے. یعنی یہ محل سے ہی تخصصاً خارج ہے. تحرزاً میں نکالنا پڑا ہے, یہاں پہ تحریزاً نکال کر کیا نام ہے, یہ دونوں چیزیں پائی نہیں جا رہی, نہ ایجاب پایا جا رہا ہے نہ قبول پایا جا رہا ہے, تو یقیناً یہ خارج ہو جائے گا. احترازاً ایضاً, ہم ان شرطوں کو اس لیے بیان کر رہے ہیں, عبارت پہ توجہ ہے, وَاعْتَبَرْنَا حصول الایجاب والقبول. یہ عبارت یہاں سے شروع ہوئی. میں ابن ادریس معتبر جانتا ہوں کہ ایجاب اور قبول دونوں ہونا چاہیے. تو اب اگر کوئی ایسا معاملہ جس میں صرف ایجاب ہو, وہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا, وہ بیع نہیں ہوگا. یہ مثال پہلے والی تھی, پہلی عبارت جو گزری کہ آپ مشتری طلب کر رہا ہے, بائع بیعتو کہہ رہا ہے, ایجاب ہوا مگر مشتری کی طرف سے قبول نہیں ہوا, تو یہ معاملہ منعقد نہیں ہوگا. واضح ہے یہاں تک؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں معاطات سے, کہ معاطات بھی معاطات کے ذریعے اعطاء طرفینی جو کی جا رہی ہے یہ بھی منعقد نہیں ہوگا, بیع واقع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نہ یہاں ایجاب ہے اور نہ قبول ہے. احترازاً عن القول بانعقاده بالمعاطات نحو ان يدفع الى البقلی, جیسے کہ کوئی آدمی پیسہ پیش کرے سبزی فروش کو, قطعتاً ایک ٹکڑا, ایک پیسہ, ویقول, خود یہ کہے آتنی بقلاً, نہیں کہا ہے بعنی, البتہ بینی بھی کہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ہماری گفتگو تقدم و تاخر کی بھی آگے آئے گی. آتنی بقلاً, آپ مجھے یہ سبزی دے دیجئے. فیوتی ہے, وہ اسے سبزی دے رہا ہے. لفظ استعمال کیا کیا, آتنی, دے تو اشترے تو نہیں, ایجاب نہیں, ادھر سے وہ دے بھی رہا, بیچنے والا بھی اسے عطا کر رہا, بقلی اسے سبزی دے رہا. فإن ذلك ليس ببيع, یہ بیع نہیں ہے. کیوں نہیں بیع ہے؟ حیث اعتبرنا حصول الایجاب والقبول, کیونکہ ہم نے شرطوں میں سے ایک شرط کیا لگائی ہے, ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. یہاں آتنی کہہ کے نہ ایجاب ہے, ارے مشتری کی طرف سے نہ قبول ہے, اور ادھر سے جو مجھے سبزی دے رہا اس کی طرف سے
ایجاب و قبول نہیں. فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. ہاں اس اعطاء طرفینی کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی رضایت کے ساتھ دے رہے ہیں, تصرف کرنے کا اختیار ہو جائے گا. اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ محل گفتگو وہاں پہ ہے جہاں اور ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں, صرف ایجاب اور قبول نہیں ہے. سارے شروط پائے جا رہے ہیں, ایجاب اور قبول نہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ علی نحو الملکیت, ایک دوسرے کو دینا, نہ کہ علی نحو اباحت التصرف دینا. ورنہ تو سیدھے کہہ دیتے ابن زہرا کہ یہ تو بھائی واقعی نہیں ہوا, کیونکہ یہاں پہ تملیک ہی نہیں ہے. واضح ہے, اگر تملیک کا قصد نہ دونوں کیے ہوں, صرف اباحت التصرف کا قصد کیے ہوں, تو ابن زہرا کو اتنی لمبی چوڑی عبارت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. صرف یہ کہہ دیتے چونکہ یہاں پہ تملیک ہی کا قصد نہیں ہے لہذا بے منعقد نہیں ہوگا. یدل علی ما قلنا ہو. اب کہنے کی جناب ابن زہرا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دلیل کیا ہے. 3 عدد دلیل ذکر کریں, ایک ضمنی دلیل ہے, 2 واضح دلیل ہے. میری کیا دلیل ہے کہ اعطاء طرفینی جہاں ہو رہا ہے صیغہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ بیع منعقد نہیں ہوگا. پہلی دلیل الاجماع المشار الیہ ہے. یہ جو اباحت التصرف, کہاں سے اباحت التصرف لا رہے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے فاسد ہے, بیع منعقد نہیں ہوگا. کہنے وجہ فاسد ہے کہہ دیجئے تاکہ تصرف کا بھی حق باقی نہ رہے. تو کہہ رہے یدل علی ما قلنا ہو الاجماع المشار الیہ. ایک تو ہمارے پاس اجماع ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے, یہاں متن میں نہیں, سید ابن زہرا کے متن میں نہیں ہے. کس کے متن میں تھا؟ جناب شیخ طائفہ کے عبارت میں تھا. اور شیخ انصاری جو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جی جناب شیخ توسی کی عبارت میں کہا تھا کہ خیر سب نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ چونکہ حکم شرعی نہیں لگایا جا سکتا, صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کو رضایت کے ساتھ اپنی اپنی چیزیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں لہذا تصرف کا حق ہوگا. یعنی کہ وہ اجماع جس کی طرف یہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اعطاء طرفین اگر رضایت کے ساتھ ہو, صیغہ اگر استعمال نہ کیا جائے, تو یہ صرف دونوں کو دوسرے کی پراپرٹی میں چیز میں تصرف کا حق ہو جائے گا بس. وَأَيْضًا فَمَا اعْتَبَرْنَاهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى صِحَّتِهِ بِمَا عَدَاهُ دَلِيلٌ. اور ہم نے جو معتبر جانا ہے وہ کیا ہے کہ دونوں طرف ساری شرطیں پائی جائیں, مجمع علی صحت العقد بہی, جس کے ذریعے سے عقد صحیح ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ قصد تملیک دونوں کی طرف سے ہو اور ساری شرطیں پائی جائیں. ولیس علی صحتہ بما اداہ دلیل, اور جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اعطاء طرفینی جو رضایت کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں صرف تصرف کا حق آتا ہے, ملکیت حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ اگر عوض و معوض نہیں معلوم ہے بیع غرری ہوگا. اگر متبائعین بالغ و عاقل نہیں ہے, شارع اس کے اوپر حکم بیع اور صحت نہیں لگاتا. انہی میں سے ایک کیا ہے, ملکیت کے قصد کے ساتھ ایک دوسرے کو دیا ہو اور ایجاب اور قبول ہو. اتنی شرطیں جو ہم نے ذکر کی ہیں ان سب میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قصد تملیک ہونے کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو دینے کی نیت کی ہے مگر چونکہ صیغہ استعمال نہیں کیا ہے, وَاعْتَبَرْنَا حُصُولَ الْمِلْكِ کس چیز پر کہ ایجاب اور قبول ہو, لہذا یہ معاملہ صحیح نہیں کہلائے گا. یہ دوسری دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ صحت بیع کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نے ذکر کیا وہ ہو, وہ کیا ہے ایجاب اور قبول. ولی, اور تیسری بات ولی, لیکن یہاں پہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے, ایک تو اس تصرف کی اجازت ایک دوسرے کو ہے, اس کے اوپر اجماع ہے, حکم شرعی نہیں ہے. دوسرے ہم نے صحت بیع کے لیے معتبر جانا ہے کہ ایجاب اور قبول ہو, یہاں ایجاب اور قبول نہیں ہے. تیسرے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ 3 قسم کے بیع نہیں ہے, وہ شرعی حیثیت نہیں رکھتے. ان کی توجیح, اس کی تفصیل پیش کرنا ہے 2 طریقے سے.
ایک تو یہ کہ یہ تین چیزیں پہلے سمجھ لیں کیا کہہ رہے ہیں، نحن لما ولما ذکرنا، اور ایک وجہ اس کے بیع نہ ہونے کی یہ ہے، منعقد نہ ہونے کی ہے، کیونکہ نبی کریم نے منع کیا ہے، بتایا ہے کہ نہا ان بیع المنابذہ، نبض کہتے ہیں پھینکنے کو، ابھی اس کی وضاحت ہے، والملامسہ لمس کہتے ہیں چھونے کو، وان بیع الحساد، حساد کہتے ہیں پتھر اور سنگریزے کو، سنگریزے کے ذریعے سے جو زمانے جاہلیت میں چیزوں کو ٹچ کر کے، زمانے جاہلیت میں یا پتھر پھینک کر کے یا خود کود کر کے جہاں تک گھوڑا پہنچا کر کے جہاں تک زمین حفاظت کر، اس طرح کے معاملات تھے، پیغمبر اسلام نے ان بیوع کو منع کیا ہے۔ اب یہ جو ان بیوع کو منع کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ آیا پہلے وہ ساری گفتگو کر چکے ہیں، معاملہ کر چکے ہیں، اس کے بعد پتھر جہاں تک پہنچ جائے وہ چیز میری ملکیت میں ہو جائے، یہ مقصد ہے، یا جن چیزوں کو انسان ٹچ کر دے وہ میری ملکیت ہو جائے، یہ ہے، یا تیسرا کیا تھا، پتھر اور جی کنکڑی پتھر پھینکنا وغیرہ۔ تو کہہ رہے کہ یہ جو گفتگو ہے پیغمبر اسلام نے جو منع کیا، کس وجہ سے منع کیا، آیا ان الفاظ اور ان اعمال کے ذریعے سے بالکل سے بیع واقع نہیں ہوتا، یا نہیں، معاملہ ہونے کے بعد مبیع کو مشخص کرنے کے لیے پتھر جہاں تک پہنچ جائے، جہاں تک ٹچ کر دے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا کہ اصلاً بیع ہی واقع نہیں ہوتا، ملامست کے ذریعے سے، منابذہ پتھر اور کنکری پھینکنے کی وجہ سے بالکل کوئی بھی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی، سرے سے باطل ہے، تب ہمارا محل گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اگر مبیع، صرف مبیع کو مشخص کرنے کے لیے پتھر پھینکا جا رہا ہے اور شے پہلے سے طے ہو چکی ہے، تو چونکہ یہاں پہ پتھر پھینکا جا رہا ہے، الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، کون سے الفاظ، بیتو و اشترطو کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ باطل ہے، اور اسی لیے معاطات بھی باطل ہے۔ معاطات میں جو ہے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، بیع منعقد نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پتھر پھینکنے سے اگر مبیع مشخص کر رہے ہیں، شے معین کر رہے ہیں، یا ٹچ کرنے سے شے کو معین کر رہے ہیں اور معاملہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہاں پہ چونکہ اس طریقے سے لمس کرنے سے، پتھر پھینکنے سے بیع غرری ہونے کی وجہ سے معاملہ باطل ہو رہا ہے، تو اس لیے پیغمبر نے منع کیا، یا نہیں، بلکہ یہاں پہ ساری باتیں، ساری گفتگو ہو چکی ہیں، الفاظ صرف بیتو و اشترطو کے یہاں پہ چونکہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ پتھر پھینک کر کے مبیع کو مشخص کیا جا رہا ہے یا ثمن کو مشخص کیا جا رہا ہے، لہذا باطل ہے۔ اگر یہ دوسری صورت ہے، کیا کہ ساری گفتگو ہو چکی ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، صرف پتھر پھینک کر کے ثمن و مسمن کو مشخص کیا جا رہا ہے، اس لیے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ یہ بیع واقع نہیں ہوگا، تو ہماری گفتگو بالکل ایسے ہی معاطات میں بھی ہے۔ معاطات میں کیا ہے، بالغ و عاقل ہے، عوض اور موضوع سب کچھ مشخص ہے، لفظ صرف استعمال نہیں کیے جا رہے۔ عبارت پہ توجہ کریے، تیسری دلیل ہے کہ معاطات کے ذریعے سے بیع منعقد نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اور سنیں، معاطات کے ذریعے سے، سید ابن زہرا یہ کہہ رہے کہ معاطات کے ذریعے سے بیع منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں منعقد ہوگا؟ کیونکہ ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، اور پیغمبر اسلام نے بیع منابذہ، حساد اور ملامسہ سے منع کیا ہے، اور وہ جو منع کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ وہاں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، صرف الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے، الفاظ کی جگہ پہ پتھر، چادر، کپڑا پھینکا جا رہا ہے، جانور دوڑائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ نہا پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے بیع منابذہ سے، لفظ کرنا، پھینکنا، والملامسہ ٹچ کر کے کہ یہ چیزیں ہماری ہو جائیں گی، وان بیع الحساد پتھر کے ذریعے سے۔ التاویل الاخر، دو تعویل ہے، ایک تعویل یہ ہے، توجہ، ایک تعویل یہ ہے کہ پیغمبر نے صریحی طور پر زمانہ جاہلیت کے ان بیوع کو شریعت کا رخ نہیں دیا ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ نہیں، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، اب چونکہ یہ لوگ ثمن اور مسمن کو پتھر کے ذریعے سے مقرر کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں، لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس لیے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ تو التاویل آخر سے مراد یہی ہے۔ ومعنی ذلک ان یجعل اللمس بشیء، کسی شے کو ٹچ کر کے، والنبذ لہ، یا اس کو پھینک کر کے،
وَإِلْقَاءِ الْحَسَادِ یا اس کے اوپر پتھر پھینک کر کے بیعًا موجباً اسے واجب اور لزوم والا بیع سمجھا جائے. جناب ابن زہرا ہم آپ کی بات نہیں سمجھے, آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ میری مراد یہ ہے کہ معاطات اعطاء طرفینی جو قصد تملیک کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں, عوضین کی شرطیں ساری پائی جا رہی ہیں, متباین کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں, مگر ایجاب و قبول نہیں ہے, لہٰذا میں اس کو بیع نہیں, منعقد بیع نہیں سمجھتا. ہاں تصرف کا حق ہو جائے گا کیونکہ رضایت سے دونوں دے رہے ہیں. آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ بیع نہیں منعقد ہوگا؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اجماع صرف اباحت التصرف کا لاتا ہے, صحت کے لیے جو شرط ہم نے ذکر کی وہ شرط فاقد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیسری دلیل کے طور پر کہ جناب رسول خدا نے بیع ملامسہ سے, بیع حساد سے, بیع منابذہ سے منع کیا ہے. اس منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. وہ جو تعویل آخر ہے, تعویل آخر یہ ہے کہ شے کو مشخص کیا جا رہا ہے, پتھر پھینک کر کے, کپڑا پھینک کر کے, وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے لفظ استعمال بیع و اشترے کا نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا یہ معاملہ واقع نہیں ہوگا. پیغمبر نے وہاں منع کیا ہے, اور یہاں معاطات میں بھی اگر منع کر دے تو بیع فاسد ہو جائے گا, لیکن چونکہ رضایت طرفینی کے ساتھ ہے لہٰذا تصرف کا حق ہے. وَإِلْقَاءُ الْحَسَادِ بَيْعًا مُوجِبًا, یہ بیع لازم ہو اس طریقے سے, اس سے پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے. اب اس عبارت کے ذہن میں نتیجہ نکالنا ضروری ہے. فَإِنَّ دَلَالَةَ هَذَا الْكَلَامِ, یہ جو عبارت پوری ہم نے جناب ابن زہرا کی نقل کی کتاب غنیہ سے, عَلَىٰ أَنَّ الْمَفْرُوض قَصْدَ الْمُتَعَاطِيَيْنِ التَّمْلِيكَ, ہمارا محل گفتگو جو ہمارا موقع کرتی سے جھگڑا ہے, نزاع ہے, وہ اسی کا ہے. کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تملیک متزلزل ہے, ملکیت متزلزل ہے, بعد میں تلف ہونے کی صورت میں ملکیت لازم آدمی. ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو جو ہم محقق نجفی کی تو یقیناً سرے سے باطل ہے. یہاں پہ قصد متعاطین کیا ہے؟ تملیک کا ہے. یہ ساری گفتگو جو ابن زہرا نے کی ہے اس بات کو مان کر کے وزن ٹھیک ٹھاک ہیں, متباین کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں, ایجاب اور قبول صرف نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تملیک کا متعاطین کا قصد ہے, آپ چونکہ ایجاب اور قبول نہیں ہے اس کو اس لیے نفی کر رہے ہیں. واضح ہے نا؟ یعنی متعاطین کے قصد تملیک جہاں پہ کیے ہوئے ہیں, محل گفتگو, محل کلام ابن زہرا کا وہیں پر ہے. بس ایجاب اور قبول نہ ہونے کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوا, بیع واقع نہیں ہوا ہے. ورنہ معاطات کی جو بحث ہے اس میں متعاطین نے قصد جو ہے تملیک کر دیا. محل کلام دلالت هذا الکلام علی ان المفروض, ہمارا فرض یہ ہے کہ قصد المتعاطین التملیک, کہ دونوں نے تملیک کا ارادہ کیا ہے, صرف اباحت التصرف نہیں. ورنہ ابن زہرا کو اتنی لمبی عبارت کرنے بجائے کہتے جب تملیک ہی نہیں کا قصد کیا تو بھائی کیا واقع ہوگا. واضح ہے. من وجوہ متعددہ, بہت سے کلمات ہیں, ان کلمات کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ الحمدللہ. حالانکہ یہ چیزیں ساتھ میں